حمزہ رانی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم تو میری بات کا برا مان گئی، میں تمہیں اس سے پروٹیکٹ کر، تمہیں پتا ہے تمہاری پکس لے لیتا، تمہیں پتا ہے تمہاری پکس کو پتہ نہیں کیا کر سکتا تھا، کہاں پہ بھیج سکتا تھا، تمہیں بدنام کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کو مارا، اس کو آفس سے باہر نکالا، تم برا مت مانا لیکن وہ آدمی صحیح نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کو یہ کچھ کہا۔ کہتے تمہیں میں اس بات پہ غصہ آ رہا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم ہم دونوں کے معاملے میں نہ آؤ، سوری رانی، لیکن میرا وہ مطلب نہیں تھا، میرا یہ مطلب ہے کہ تم ہم دونوں کے معاملے میں اس وجہ سے نہ ہو کہ تمہیں کچھ ہو نہ جائے، تمہیں نقصان نہ ہو جائے، اس لیے رانی کہتے ہیں کہ میں اپنی پروٹیکشن خود کر سکتی ہوں، جو تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تھینک یو حمزہ۔ حمزہ سے کہتے ہیں اس بات کو چھوڑا، ابھی میں تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ رانی کہتی بتاؤ کون سی بات ہے؟ حمزہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ تم اس میں مجھے کیا جواب دو گی، لیکن میں تمہیں کہنا چاہتی ہوں کہ تم بیٹھو، میں تمہیں پھر وہ بات بتاؤں گی۔ رانی کہتی میں بیٹھی نہیں، میں کھڑی ٹھیک ہے، تم مجھے بتاؤ۔ حمزہ کہتے نہیں پہلے بیٹھو تمہیں بتاؤں گی۔ رانی بیٹھ جاتی ہے، کہتی اب بتاؤ کیا بات ہے؟ حمزہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جو بات کہوں گا تم اس کا سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ حمزہ کہتا ہے کہ رانی میرے جنون پھر سے واپس آ گیا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آئی لو یو رانی، پلیز تم سے شادی کرو، مجھے انکار مت کرنا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں چاہتا، اگر تم مجھے نہ ملے تو میں کیا کروں گی، میں مر جاؤں گا۔ مجھے پتا ہے کہ تم میرے اس پرپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں نے اچانک سے شادی کی، اس کو پھر طلاق دے دی، تمہیں لگا ہوگا کہ میں کس طرح کا آدمی ہوں، پہلے اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہوں پھر اس کو طلاق دیتا ہوں، لیکن نہیں، میں نے اس سے شادی اپنے دونوں کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا جو اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ رانی حمزہ کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں تمہاری اس پرپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کروں گی، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اور حمزہ کہتے ہیں کہ تم کب تک ایسے کنواری بیٹھی رہو گی؟ اور رانی کہتی ہے کہ میں بیوہ ہوں اور بیوہ لڑکی کسی کو شادی نہیں کرتی۔ حمزہ کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ایسی باتیں نہ کرو۔ رانی کہتی ہے کہ میں کچھ اور نہیں سننا چاہتی، میں تمہیں کہا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ حمزہ کہتا ہے نہیں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، مجھے آنٹی نے بھیجا تھا، آنٹی نے کہا تھا کہ جب تک رانی کا کام نہ سیکھ لی تو تم نے یہاں سے نہیں جانا، میں تو یہیں رہوں گا۔ رانی کہتی ہے کہ تم نے یہاں رہنا تو میں جا رہی ہوں، تم رہو یہیں پہ، تم اس آفس میں رہو، تمہیں جو کرنا تم کرو۔ حمزہ کہتے ہیں رانی تم پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میری فیلنگس تمہارے لیے دوبارہ جاگ اٹھی ہیں، پلیز تم اس پہ یقین کرو نا، تم سے شادی کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گا، پھر ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم دونوں خوشی سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور رانی کہتی ہے کہ میری زندگی تو برباد ہوگی اب، اور اس میں کیا رہ گیا جو ہم خوشی سے گزاریں۔ حمزہ کہتا ہے کہ وہ میں بناؤں گا نا تمہارے لیے خوشی، تمہارے لیے ایک نئی زندگی بناؤں گا، نئی لائف ہوگی تمہاری، اور جس میں تم بہت خوش ہوگی اور صرف ہم دونوں ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا ہوگا ہی نہیں۔ رانی گھر میں آتی ہے اور بہت غصے ہوتی ہے، رانی کی ماں آتی ہے، کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا؟ رانی کہتی ہے میں نے کتنی بار کہنا ہے میرے کمرے میں کسی چیز کو کوئی ہاتھ نہ لگایا کرے۔ رانی کی ماں کہتی ہے بیٹا تم کیا ہوگا، تم نے بھی ایسا نہیں کہا، آج اتنے غصے میں کیوں، آفس میں کچھ ہوا ہے؟ اور رانی کہتی ہے ہاں بہت کچھ ہوا ہے۔ رانی کی ماں کہتی ہے مجھے پتہ ہے، مجھے ہم نے بتایا کیا تم اس کلائنٹ کو باہر نکالنے سے اس وجہ سے تم رو رہی ہو، غصہ ہو رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں تمہارے ساتھ کتنا برا کیا۔ رانی کہتی ہے نہیں میں اس وجہ سے رو رہی میرے کی اور وجہ، میں نے آپ کو کہا نا کہ حمزہ کو آپ نہ بھیجا کریں، میں خود وہ کام کر سکتی ہوں، میں خود ہی آفس کو سنبھال سکتی ہوں۔ رانی کی ماں کہتی نہیں، میرے لیے صرف ایک قابلیت تمہارا حمزہ ہے، اور میں حمزہ کو کہا ہے میں نے کہ وہ تمہارے ساتھ کام کرے، اب تم اور کچھ نہیں کہو گے، حمزہ وہیں پہ رہے گا۔ اور رانی کہتی ہے کہ حمزہ وہاں پہ رہے گا تو میں وہاں پہ نہیں جاؤں گی، میں نے وہاں پہ جا کے کام کرنا ہی نہیں، میں گھر میں ٹھیک۔ رانی کی ماں کہتی ہے بیٹا تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، حمزہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ اور رانی کہتی ہے میں آپ کو پتہ نہیں کہ مجھے کیسے مجھے آفس میں کیسے باتیں کرتا ہے، میں نے نہیں جانا آفس، میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا حمزہ کی کیا ضرورت ہے، مجھے سارے ویسے کام آتا ہے۔ اور رانی کی ماں کہتی ہے کہ تم ابھی آفس جوائن کیا ہے، اب ایک ہفتہ بھی نہیں تمہیں ہوا اور تم کہہ رہی ہو کہ میں خود سارا کچھ کام سنبھال سکتی ہوں، تم سے کوئی غلطی ہوگی تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ حمزہ اپنے ابو سے کہتا ہے کہ بابا کسی طرح ماما کو سمجھانا کہ مجھ سے شادی کرے۔ حمزہ کا ابو کہتا ہے کیا رانی تیار ہے؟ حمزہ کا ابو کہتا ہے کہ کیا رانی تیار؟ کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا میں رانی سے کتنی محبت کرتا ہوں، پلیز اب ماما کو کسی طرح سمجھائیں۔ حمزہ کا ابو کہتا ہے کہ تم نے رانی سے بات کی، رانی اس کے لیے راضی ہے؟ حمزہ کہتا ہے نہیں رانی نہیں راضی، لیکن ماما راضی ہوگی تو رانی بھی راضی ہوگی، مجھے پتہ ہے کہ رانی سب کچھ ماما کی وجہ سے کرے۔ حمزہ کا ابو حمزہ کی امی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، حمزہ کی خوشی جس چیز میں ہے اب وہ کر لینا، اب رانی کے گھر رشتہ لے جائے نا حمزہ کا۔ اور حمزہ کی امی کہتی ہے کہ پہلے ہی وہ دانش کی طرف سے بیوہ ہے، اگر میں اس کو گھر لے آئی تو لوگ باتیں کریں گے کہ کیسی بیوی بنا کے رکھی ہے حمزہ نے۔ حمزہ کی امی کہتی ہے مجھے تو رانی منحوس لگتی ہے جس نے ہی اپنے باپ کو بگا لیا اور اپنے شوہر کے بھی۔ حمزہ کہتا ہے کہ ماما آپ یہ کیسے سوچ سکتی ہیں، آپ نے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ رانی کے بارے میں ایسا سوچ سکتی ہیں، آپ چپ کر دیں، اگر آپ نے اور بات تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا اور میں ناراض ہو جاؤں گا۔ رانی گھر میں کھڑی حمزہ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں حمزہ کا کیا کروں، کیا کہوں، اس کو کیا جواب دوں، اس کو میں نے تو پہلے اس کو انکار کر دیا لیکن اس نے پھر بھی میرے پیچھے پڑا رہنا ہے۔ رانی کی بھی رانی کے پاس آتی ہے، کہتی ہے کہ تم آج آفس نہیں گئے، اور رانی کہتی ہے میں کیوں آفس جاؤں، حمزہ سنبھال رہے نا آفس، تو میری کیا ضرورت ہے آفس جانے۔ حمزہ رانی اس کی امی کی ساری باتیں سن رہا ہے، وہیں کھڑا ہوتا ہے۔